بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام کی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ پیش آیا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان بہت سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم و شان فتح و کامرانی نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم بلند ہوا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے راستے میں کفار قریش سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ تو صحابہ کرام نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے چہروں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت یہ عہد کیا تھا کہ انصار اس وقت تلوار نکالیں گے جب کفار مدینہ پر حملہ آور ہوں گے۔ لیکن یہاں معاملہ مدینہ سے باہر کا تھا۔ انصار میں قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، خدا کی قسم ہم وہ جاں نثار ہیں، اگر آپ حکم کریں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کی صف بندی فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کے ذکر کے سوا کسی قسم کا شور و غل نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کی صف بندی فرمانے کے بعد مجاہدین سے وعدہ کے مطابق اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس جھونپڑی کی حفاظت کا سوال تھا، کیونکہ قریش کا مقصد اور نشانہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تھی، تو صحابہ کرام نے ڈٹ کر جان نثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ اس نازک گھڑی میں اپنے پروردگار سے لو لگائے دعا فرما رہے تھے کہ خدایا آپ نے جو وعدہ فرمایا تھا آج اسے پورا فرما دے۔ الہی اگر یہ چند نفوس شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے عامر ابن الحضرمی جو اپنے بھائی عمرو ابن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا اور اس کا مقابلہ حضرت عمر کے غلام سے ہوا جو میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھر حضرت حارثہ ابن سراقہ انصاری حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ان کو کفار کا ناگہاں تیر لگا اور شہید ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش جہاد دلاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر انصاری جہاد کے جوش میں اٹھے اور تلوار لے کر کفار پر حملہ آور ہوئے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس کے بعد کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور والد ولید کو ساتھ لے کر غصے سے بھرا ہوا جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اسلامی صفوں سے حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ سامنے آئے۔ عتبہ نے ان کا نام پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ تو انصاری ہیں، تو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری لڑائی ان سے نہیں، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش میں سے ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ جب حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ میدان میں پہنچے تو عتبہ نے تعارف پوچھا۔ ان تینوں بہادران اسلام نے اپنا تعارف کرایا تو عتبہ نے کہا کہ ہاں اب ہمارے جوڑ کے لوگ ہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو فرزندان اسلام نے ایسی ایمانی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین ہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا اور حضرت حمزہ نے عتبہ کو مار مار کر ڈھیر کر دیا۔
حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا، دونوں طرف سے خوب حملے ہوئے، لیکن اسد اللہ نے ایک ایسا وار کیا کہ ولید کو واصل جہنم کر دیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو اس طرح زخمی کیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر حضرت علی نے دیکھا تو شیبہ پر ایسا حملہ کیا کہ اسے ڈھیر کر دیا، اور حضرت عبیدہ کو کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے گئے۔ حضرت عبیدہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا مجھے شہادت نصیب نہیں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ضرور شہید ہوں گے۔ اس کے بعد سعید ابن العاص لوہے کے لباس میں ملبوس ہو کر لشکر سے باہر نکلا اور تکبر سے لشکر اسلام کو پکارا کہ میں ابو کرش ہوں۔ اس کی متکبرانہ للکار کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد حضرت زبیر ابن عوام کو جوش آیا، میدان میں نکلے، دیکھا کہ یہ کافر تو لوہے کے لباس میں ملبوس ہے، سوائے آنکھوں کے جسم کو کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت زبیر نے آنکھوں کا نشانہ لے کر زور سے برچھی ماری جو اس کی آنکھ میں لگی، اور وہ گر کر وہیں مر گیا۔ اس کے بعد ابو جہل، جو کہ بہت بڑا دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اسے حضرت معوذ اور حضرت معاذ نے مار مار کر ڈھیر کر دیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پھینک دیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوج میدان میں اتار دی، پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 ہو گئے۔ فرشتے نظر تو نہیں آتے تھے، لیکن ان کی جنگ نظر آتی تھی۔ کہیں بغیر تلواروں کے سر کٹ کر گرتے، کبھی کفار کے ناک اور منہ پر تلواروں کے وار ہوتے، جو مسلمانوں کی واضح فتح کی علامت بنی۔ عتبہ، شیبہ اور ابو جہل کی ہلاکت کے بعد کفار قریش کی کمر ٹوٹ گئی، کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ تمام کے تمام بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے کفار کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔